ایک بات آپ کے سامنے بالکل الگ سے عرض کروں اور ایسے بات عرض کر دوں کہ ہر منکر ولایت علی اور ہر دشمن علی کا اگر کلیجہ جل نہ جائے تو مجھے علی متقی نہ کہیے. توجہ سنیے گا. نماز کر جتنی بھی جنگیں رسول اللہ نے لڑی ہیں 80 غزوات ہیں. پوری توجہ سنیے گا. 80 غزوات ہیں رسول اللہ کی اور اس میں کچھ جنگیں خاص ہیں جو برابر بیان ہوتی ہیں. مثلا خندق ہے, احد ہے اور بدر ہے اور بھی بہت سی جنگیں ہیں جو بیان ہوتی رہتی. اس میں ایک جنگ خیبر بھی ہے, لیکن ساری جنگوں کو اگر آپ کو فتح کے ساتھ بیان کرنا ہے تو بغیر علی کے آپ بیان نہیں کر سکتے. قیمتی جملہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. علی ہوں گے تب خیبر فتح ہو. ایک یہی جنگ ہے جس میں علی مدینے میں رہ گئے, ورنہ رسول اللہ باقی جنگوں میں علی کو اپنے ساتھ لیے رہے. دو روایتیں بیان ہوئی. ایک یہ بات کہ علی کسی وجہ سے مدینے میں رک گئے, سنیے علی کسی وجہ سے مدینے میں رک گئے, اور ایک یہ بات کہی گئی کہ نہیں رسول اللہ کے حکم سے رک گئے. چاہے حکم سے رکے ہوں یا خود سے رکے ہوں, ہمیں اس پر بحث نہیں کرنا ہے. یہ طے ہے کہ علی مدینے میں رک گئے اور پورا لشکر میں نبی کے چلا گیا. لیکن اگر علی ساتھ نہ گئے تو 39 دن لڑائی ہوئی مگر خیبر فتح نہ ہوا. یہ بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و علی. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں. 39 دن لگو ناد علی پڑھ کے بلانا پڑا اور اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب آپ بلائیے علی کو, ناد علی المظہر رہ جائے. اور جب علی آ گئے تو خیبر فتح ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا بات نبی کو نہیں معلوم تھی کہ جب تک علی نہیں آئیں گے خیبر فتح نہیں ہو. اگر کوئی صاحب کہیں کہ نہیں معلوم تھی ہم میں سے تو وہ کافر ہو جائیں. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی شہر علم ہے اور شہر علم میں ہر علم ہے. تم توجہ سنیے کہ ہر علم ہے. ہم عام مسلمانوں کی بات نہیں کرتے, ان کے یہاں تو سب گڑبڑ ہی گڑبڑ. اور کہا رسول یہ نہیں جانتے تھے, وہ نہیں جانتے تھے, وہ نہیں جانتے تھے. پوری توجہ سنیے گا. رسول اللہ تو تمہاری نسلوں کو جانتے تھے. یہ نہیں معلوم تھا, وہ نہیں معلوم تھا, ہمیں اس سے بحث نہیں. ہم سے اگر کوئی انکار میں سے اس شخص کو ہم کافر کہیں, اس لیے کہ اس نے رسول کے علم سے انکار کر دیا. اب آئیے سب کو کافر بنا دیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا, چلیے مان لیا, تو کیا اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ جب تک علی نہیں آئیں گے خیبر فتح نہیں ہوگا؟ اللہ جانتا تھا کہ کوئی خیبر کو فتح نہیں کر پائے گا, اور آخر میں مجھے ناد علی نازل کرنا پڑے گی, اور جب میں ناد علی کو نازل کروں گا تب علی کو پکارا جائے گا, اور جب علی آئیں گے تب خیبر فتح ہوگا. کہا جانتا تھا اگر کوئی کہے اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا تو وہ کافر ہو جائے. اس لیے کہ اللہ شہر علم نہیں بلکہ خود ہی علم ہے. نہیں تو وہی علم ہے, اور جب وہی علم ہے تو اس کے علم میں تھا تو پہلے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ میرے حبیب تنہا نہ جائیے گا, ان پر بھروسہ نہ کیجیے گا چاہے جتنے ہوں, علی کو لے کے جائیے خیبر فتح ہو جائے گا.
اگر یہ حکم پہلے ہی آ جاتا تو ان لوگوں کی بوہارے میں بے عزتی نہ ہوتی. ہماری زبان بند ہو جاتی. بڑا شوق ہے لوگوں کو شیعوں کی زبان بند کرنے کا، شیعوں کی بولتی بند. ہمارے سارے مسلمانوں کی بولتی نہ بند کر دوں تو میرا نام بھی علی مرتضی. علی والوں کی بولتی زبان کٹنے کے بعد بھی بند نہیں ہوتی. اور جس کی بولتی بند ہو جائے اسے ہم شیعہ نہیں سمجھتے. پوری توجہ سنیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ جانتا تھا، جب جانتا تھا پہلے ہی کہہ دیتا تو کم سے کم ہم تو کچھ نہ کہہ پاتے. اگر ہم کہتے تو آپ کہتے کیا کریں، علی وہاں بھی آ گئے اور جن کو موقع ہی نہیں ملا. نہیں تو جو فرما رہے کہا جاتا، ان کا حل کہا جا سکتا تھا تو پہلے ہی اللہ کو حکم دینا چاہیے تھا. اللہ جانتے ہوئے حکم نہیں دے رہا ہے، رسول جانتے ہوئے کہ علی کے بغیر خیر نہیں پا ہوگا، علی کو صحیح لیے جائے. خالی مسلمانوں کی بھیڑ ہے لیکن رسول ساتھ ہیں. باقی جملہ عرض کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہے میرے حبیب میں کہیں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. نہیں توجہ فرمائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ نبی ہیں، اور نبی اگر ہیں تو پھر اللہ بھی ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ بھی ساتھ ہے، نبی بھی ساتھ ہیں، مگر خیبر نہیں فتح ہو رہا ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول ساتھ رہ کے بھی تمہیں کچھ سکھا رہے ہیں، سیکھو. اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ساتھ، نبی ہے محمد رسول اللہ ساتھ. جملہ کہوں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، ایک علی ولی اللہ. رسول اللہ بھی ساتھ، ایک علی ولی اللہ نہیں ہے. تو 39 دن لگ گئے میاں، خیبر میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. یہی درس دیا جا رہا تھا کہ اگر کامیاب ہونا ہے چاہے جو بھی ہو، یہ جو فرما رہے ہیں، اگر کامیاب ہونا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ سے یا محمد رسول اللہ سے کامیابی نہیں ملے گی. جب تک علی ولی اللہ نہ کہو. اب ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے بھیا، جب خیبر میں بغیر علی ولی اللہ کے کامیاب نہ ہوئے تو محشر میں کیا کامیاب ہو. کامیابی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. پوری توجہ سنیے گا، اس لیے کہ ولایت پر حملے ہو رہے ہیں.
پوری توجہ سنیے گا، ولایت پہ حملہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جب ہم نے مسلمانوں میں دیکھا تو ہماری یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ ان کی سب کی ولایت تو سمجھ میں آتی ہے مگر علی کی ولایت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ گورکھپور ولی ہے، یہ رامپور شریف کے ولی ہیں، آپ غور کر رہے ہیں، یہ کچھوچھا شریف ہے، یہ دیوا شریف کے ولی ہیں، اور یہ بارہ بنکی کے ولی ہیں، آپ غور کر رہے ہیں۔ ان کا صاحب یہ بھی ولی ہیں، وہ بھی ولی ہیں، وہ بھی ولی ہیں، وہ بھی ولی ہیں، حد یہ ہے کہ اب گلی گلی ولی ہیں، جو ہے وہ ولی ہوا کرن کا، یہ بھی ولی، وہ بھی ولی، وہ بھی ولی، وہ بھی ولی۔ ایک اچھا یہ سب ولی ہیں، کہاں ولی ہیں؟ میں کیسے مان لیں؟ ارے آپ کو نہیں معلوم، یہ سادات میں سے یہ سادات میں سے تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ ولایت اگر رہے گی تو صرف سادات میں رہے گی۔ پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، پھر ادھر ادھر نہ بھاگیے۔ اب یہ کہ کیسے سید ہے بھائی، ہمیں بھی معلوم ہو، یہ سید صاحب کا مزار ہے اور یہ سید صاحب کا مزار ہے، ان کی قبر چوراہے پر نکل آئی، اس لیے یہ ولی ہے، اور یہ قبر تھی دو ہو گئی، یہ ولی صاحب ایک قبر میں نہیں رہ پائے لہذا دو ہو گئی، ان کا اب یہ بھی ولی ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں اس کر رہا ہوں، کتنی تیزی سے ولایت کے جراثیم پہنچتے جاتے ہیں، اور کہ یہ بھی ولی، یہ بھی ولی، یہ بھی ولی۔ ان کے یہاں دو شجرے ہیں، ایک شجرہ نسبی کہلاتا ہے، جسے یہ کسی سے بھی لے جا کے جوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ لے جا کے ان کا صاحب یہ معصوم کی اولاد ہے، لہذا کسی بھی امام سے لے جا کے جوڑ دیا اور ان کا صاحب اس حساب سے یہ سید ہو گئے، تو جیسے ولی ہو گئے ویسے ہی سید بھی ہو گئے۔ بالکل آسانی سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ سنیے گا، یہ ایک عجیب غریب مصیبت۔ دوسری طرف شجرہ طریقت لکھا جاتا ہے، شجرہ طریقت لکھا جاتا ہے۔ یہ طریقت کیا ہے؟ ان کا صاحب ان کو جو ولایت ملی یا فلاں صاحب سے ملی، وہ ان کے استاد تھے، اور پھر یہ ان کو ان سے ملی، ان کو ان سے ملی، ان کو ان سے ملی، یہ استادوں کا سلسلہ ہوتا ہے، بڑی استادی کے ساتھ۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک صلوات کو ہے محمد ان کے استاد، ان کو ان سے ولایت ملی، ان کو ان سے ولایت ملی، ان کو ان سے ولایت ملی، آخر میں لے جا کے حسن بصری سے جوڑ دی۔ حسن بصری وہ شخص ہے کہ اسے مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ ہماری امت کا سامری ہے۔ پوری توجہ سنیے، ان سب کا سلسلہ ان سے لے جا کے جوڑ دیا، ان کو ملی۔ خیر مجھے اس سے بحث نہیں، ملی ہو ان سے۔ میں یہ پوچھا ان کے پاس کہاں سے آئی؟ کہنے ان کو حضرت علی سے ملی۔ اچھا حضرت علی سے ملی، کہاں حضرت علی سے ملی؟ دیکھیں کیا سلسلہ ہے، پوری توجہ سنیے۔ حضرت علی کو کس سے ملی؟ کہنے لگے رسول سے ولایت ملی۔ ارے ارے نہیں غور کیا، حضرت علی کو ڈائریکٹ رسول اللہ سے ملی۔ سنیے گا اہل بات، اے بھیا بیچ میں تین اور بھی تو تھے، بھی تو تھے، اگر ہاں تھے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ان کو تیسرے سے ملی، اور تیسرے دوسرے سے ملی، اور دوسرے کو پہلے سے ملی، اور پہلے کو نبی سے ملی۔ یہ ڈائریکٹ حضرت علی سے رسول اللہ تک کیوں پہنچ گئے؟ یہ پہنچنا ہی بتا رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ تھا یا نہیں تھا مگر ولایت نہیں تھی۔
ترجمہ فرمایا وہ تو خلیفہ ہوں گے، خلیفہ ولایت کیوں نہیں ملی؟ بھئی ولایت کیوں نہیں ملی؟ پوری توجہ سنیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بھئی انہیں تو رسول اللہ سے ملنا چاہیے تھی، تو رسول اللہ سے خالی خلافت ملی، ولایت کیوں نہیں ملی؟ تو ایک مولوی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا جب وراثت کئی لوگوں میں بٹتی ہے تو سب کو سب کچھ تھوڑی مل جاتا ہے۔ ہائے ہائے کیا ہو گیا یعنی یہ سب نبی سے وراثت میں ملی، نہیں توجہ فرما رہا ہے۔ کہا جا وراثت تھی تو پھر اب یہ حدیث کا کیا ہوگا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں۔ تمہیں وراثت مل جائے اور نبی کی بیٹی کو وراثت نہیں ملے گی۔